عامر میر صاحب، پہلے یہ بتائیے کہ ظاہر خوش اسلوبی سے ہو گیا اور بہت اچھی بات ہے کہ کنسنسس کے ساتھ یہ معاملہ طے ہو گیا. عمران خان صاحب واضح تھے کہ اس حکومت کو آرمی چیف کی تعیناتی نہیں کرنے دیں گے، یہ میرٹ پر نہیں لگائیں گے. کیا کوئی ایسے ایلیمنٹس تھے تحریک انصاف کے اندر جن کی رائے پریویل کر گئی، خان صاحب کو بات سمجھ میں آ گئی، یا پھر جو آج حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ ریٹین کر لیا ہے جنرل عاصم منیر کو، تو انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا، صرف کنٹروورسی آگے بڑھے گی؟ کیا ہوا؟ دیکھیں شاذب بھائی، جب عارف علوی صاحب دوپہر کو نکلے اسلام آباد سے لاہور کی طرف، تو جب پتہ ہمیں چلا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو جہاز دیا لاہور جانے کے لیے، تو ساری کہانی تو ہمیں وہیں پہ سمجھ آ گئی تھی. لیکن ہم نے کہا ذرا انتظار کر لیتے ہیں، صدر صاحب لاہور چلے جائیں، واپس بھی آ جائیں. تو اس میں اب آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ اگر عارف علوی صاحب نے پرائم منسٹر کا جہاز لیا ہے تو پرائم منسٹر سے رابطہ کیا ہوگا نا انہوں نے، اور پرائم منسٹر صاحب سے کہا ہوگا کہ ذرا پلیز اپنا جہاز تو دے دیں مجھے. اور انہوں نے دے دیا، کتنی آسانی سے دے دیا، اور وہ واپس بھی آ گئے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمیں اس میں سے کوئی اچھی باتیں تلاش کرنی چاہیے، بری باتیں تلاش نہیں کرنی چاہیے. جو تھوڑے دن پہلے اسحاق ڈار صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب سے، اس ملاقات میں کافی ساری باتیں طے ہوئی ہیں. تو اب ایک پبلک پوسچر ہے عمران خان صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا، اور ایک پرائیویٹ پوسچر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ہوں. ایک دیکھیں نا، ایک طرف آپ انڈیکیٹرز دیکھیں آپ کہ ایک طرف عارف علوی صاحب پرائم منسٹر کے جہاز پہ لاہور جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور آ کے سمری پہ دستخط کر دیتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے 26 کو راول پنڈی آنا ہے، لیکن مجھے آپ اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ پہ لینڈ کرنے کی اجازت دیں. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا، ان کو اجازت مل جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات صحیح سمت میں جا رہے ہیں. دراصل عمران خان صاحب نے جو ایک میرا خیال ہے نئی اسٹریٹجی اختیار کی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف امریکہ کے ساتھ اپنی لڑائی بند کر دیا ہے، دوسری طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ بھی ان کی لڑائی بند ہو جائے. فوکس کریں گے وہ صرف جو اسلام آباد میں پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ لڑائی کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ آپ ہمیں ارلی الیکشن کی ڈیٹ دیں. تو اب ان کا فوکس صرف یہ مطالبہ ہوگا. باقی میرا خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب باقی جو لڑائیاں ہیں وہ بند کر کے صرف ارلی الیکشن کی ڈیٹ پہ رکھیں گے اپنا فوکس. تو یہ ان کا ایک سیاسی معاملہ ہے، سیاسی لڑائی ہے، یہ رائٹ ان کو دے دیں، یہ لڑنے دیں ان کو، کوئی مسئلہ نہیں. ظاہر ہے یہ سیاسی حق ہے اگر سیاسی طور پر عمران خان صاحب آگے بڑھتے ہیں. مگر اس میں ایک سوال ہے عامر میر صاحب، وہ لے کے میں آپ کے پاس آتا ہوں. بٹ شامی صاحب، پہلے امریکہ سے انہوں نے کہا کہ میں پیچھے رکھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انہوں نے میر جعفر میر صادق غداری کے الزامات لگائے تھے، اس سے بھی کہا کہ آپ لوگوں نے سازش نہیں کی ہوگی. پھر یہ کہا تھا نہیں تعیناتی کرنے دیں گے، میرٹ پہ لگا ہی نہیں سکتے. مگر آج یہ معاملہ بھی سموتھلی ہو گیا. کوئی خان صاحب کو ریالٹی کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ انہیں کامیابی نہیں ہو رہی ہے، بند گلی میں جا رہے ہیں وہ اپنے بیانیے کے ساتھ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ، یا کچھ اور ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں شاذیب صاحب، وجہ کچھ بھی ہو لیکن جو کچھ ہوا ہے اس پر تو مسرت کا اظہار کرنا چاہیے. اور پوری قوم جو ہے اس کے اعصاب متاثر ہوئے تھے کہ خدا نہ خواستہ ہم اب آرمی چیف کی تقرری پر بھی الجھیں گے اور فوج کو بھی کنٹروورشل بنائیں گے. لیکن اچھی بات ہوئی کہ ہوش آ گیا، بر وقت آ گیا. اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، جنہوں نے بھی اتفاق رائے جو ہے اس میں کوئی کھٹاس نہیں ڈالی، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کو مبارکباد بھی دینی چاہیے. اور اب ان کو چاہیے کہ اپنے معاملات جو ہیں ان کو درست کریں، ادھر ادھر تیر نہ چلائیں، کبھی امریکہ کے پیچھے، کبھی فوج کے پیچھے، کبھی نیوٹرل، کبھی کوئی پھپتی، کبھی کوئی مین تانا، کبھی کوئی دھمکی. یہ سب چیزیں اب چھوڑ دیں. وہ ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، اگر ان کو اپنی پاپولیرٹی پر اعتماد ہے تو پھر انتخابات کی تیاری کریں اور فریق مخالف جو ہے، جو ان کی حکومت ہے آج کی، اس کو تسلیم کریں. اب وہ فوج سے توقع نہ رکھیں کہ وہ انہیں کچھ سیاسی حکومت سے لے کر دے گی. میرا خیال ہے اب معاملہ خود سیاسی حکومت سے کرنا پڑے گا. اور اگر فریقین آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو قائل کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی. تو احتجاج کرنا خان صاحب کا حق ہے، مطالبہ کرنا بھی ان کا حق ہے، لیکن مطالبہ منوانے کے لیے راول پنڈی پر دباؤ ڈالنا یا راول پنڈی کی طرف دیکھنا یہ ان کا حق نہیں ہے. انہیں اب اسلام آباد کے فیصلے
اسلام آباد میں کرنے ہوں گے، اور اگر وہ یہ فیصلہ بر وقت کر لیں اور وقت کی آواز سن لیں تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بھی اطمینان کی بات ہوگی اور ہمارے لیے بھی کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے.